ایک بہت ہی شرمناک حرکت تھی۔ کیا یہ ٹائم تھا جب ان کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جس طرح ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ شاید انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مافیاز یا ہر طرف سے افواہیں سرگرم ہیں اور بہت اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ تو وہ کون سے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے جو ایک صحافی ہے وہ اس کو ان دا لائن آف ڈیوٹی ہمیشہ ہی ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور چینل، اور آج پالیٹکس پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ دن پہلے ارشد شریف صاحب جو پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، ان کا قتل ہوا۔ بڑی افسوسناک خبر ہے، اور ان کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ افواہوں کا بازار گرم تھا۔ اب ہر طرف سے افواہیں سرگرم ہیں اور بہت اسپیکولیشن ہو رہی ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس نے کروایا ہے اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو ثاقب، آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ جی، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بھی کہا ہے، یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور افسوسناک کے ساتھ ساتھ بڑا شاکنگ واقعہ ہے، کیونکہ ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان کے اندر جرنلسٹک کمیونٹی کے ایک بہت پرومیننٹ رکن تھے، اور پاکستان کے جو چند ٹاپ لیول کے جرنلسٹ اور اینکرز کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا شاکنگ واقعہ ہے کہ مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیول کی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے، تو اس نے اوور آل ایک پورے ملک کو بھی سوگوار کیا۔ میرا خیال میں پاکستان کی پوری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر بھی شاید دکھ کے ساتھ ساتھ خوف کی بھی ایک لہر دوڑی ہے کہ اگر اس لیول کے جرنلسٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو بڑا ایک انفارچونیٹ سا انسیڈنٹ ہے، اور پچھلا آئی تھنک اب آلموسٹ ایک ہفتہ ہونے والا ہے ایک انسیڈنٹ کو، اور ابھی تک جو پوری قوم ہے وہ ایک سوگ کی سی کیفیت میں ہے۔ اگر ان کے ہم جرنلسٹک کیریئر پہ نظر دوڑائیں تو ایک بڑا آپ کو ایک شاندار سا کیریئر نظر آتا ہے۔ بڑا وہ ہمیشہ فیکٹس پہ بات کرنے والے اور بڑے تحمل اور اچھے تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنے والے صحافی تھے۔ اور ہاں، ان کی پارشیلٹی پہ شاید کچھ لوگوں کو کوشچن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب یہ چیز ہے کہ لوگوں کی نظر میں جرنلسٹ بھی ہے وہ بھی بانٹے ہوئے ہیں کہ یہ جرنلسٹ جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ جرنلسٹ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر کسی کو ریزرویشن ہو سکتی ہے، ان کے خیالات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کے جرنلسٹک اسٹریچر کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ تو اگر ہم اس واقعے کی وجوہات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم لوگ جرنلسٹ ہیں اور نہ ہی ہمارے کوئی انفارمیشن کے ایسے سورسز ہیں۔ ہم لوگ عام پاکستانی شہری ہیں، اور ہر عام شہری کی طرح ہمارے دماغ میں بھی کچھ سوالات جنم لے رہے ہیں اس واقعے کے بعد۔ تو جوابات تک پہنچنے کے لیے تو شاید ہمارے پاس نہ اتنے سورس ہیں، اور آئی تھنک ابھی وہ ٹائم بھی نہیں ہے، شاید اس طرح کی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی کھلتی ہیں۔ تو میرا خیال میں ہم ان سوالوں کے اوپر ہی بس نظر دوڑا لیتے ہیں جو ہمارے دماغ پہ بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کون تھا اور وہ کون سے ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو مجبور ہو کے پاکستان چھوڑنا پڑا۔ اور اس سوال کے اندر ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی صحافیوں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو وہ کون سے ایسے محرکات ہیں جن کی وجہ سے جو ایک صحافی ہے وہ اس کو ان دا لائن آف ڈیوٹی ہمیشہ ہی ایسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی حالات اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال سب کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ وہ دبئی سے کینیا کیوں گئے تھے، اس کے اوپر بھی اب اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ شاید ان کا ویزا ختم ہو گیا تھا، یا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے پریشر تھا کہ ان کو ڈیپورٹ کیا جائے، یا پھر کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنی کسی سٹوری کے اوپر کام کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، کیونکہ ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری بیہائنڈ دا کلوز ڈور کا ٹریلر نظر سے گزرا اور اس میں ارشد شریف کے پیرنٹس تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ وہاں پر اس سے ریلیٹڈ کام کرنے کے لیے گئے ہوں۔ اس کے بعد جو سب سے ذرا ہاٹ کویشچن ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب کیا کس نے ہے، تو اگین اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کی طرف اور حکومت کی طرف ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کو آبویسلی انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوتی اور کوئی ثبوت نہیں آتے تو کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوال تو یہ جنم لے رہے ہیں کہ وہ کون ہے جنہوں نے اتنی بروٹیلٹی کے ساتھ ایک انسانی جان لی ہے۔ اس میں جس طرح ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ شاید انٹرنیشنل لیول پہ کوئی مافیاز یا ڈرگ لارڈس کے اوپر بھی شاید سوال اٹھ رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی اپنی کسی ایسی اسٹوری پہ کام کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تو وہ بھی ایک لنک بن سکتا ہے۔
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ہی یہ معاملہ جو ہے وہ مس آئیڈینٹیفیکیشن کا ہو. اس بارے میں ہم تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس پہ ابہام جو پیدا کیا ہے وہ کینیا کی گورنمنٹ کا جو بیانیہ ہے جو تھوڑی دیر کے بعد بدل رہا ہے، وہ اس چیز کو کافی کنفیوزنگ بنا رہی ہے. اس پہ جو اگلا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ریسنٹلی اب ارشد شریف کی تدفین ہو چکی ہے، تو کافی صحافیوں کی طرف سے ایسے بیانات آ رہے ہیں. آمن بدین نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ان کو شاید اس کوئی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں کہ اس معاملے پہ زیادہ بات نہ کی جائے. اور ابھی جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ابھی ایک خبر آئی ہے کہ شاید موہت پیرزادہ بھی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی اوتھینٹسٹی، لیکن یہ خبر ابھی اس ٹائم پہ آ رہی ہے. تو یہ سب بھی سوالات ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو اس معاملے میں جو بات کرنا ہے اس سے ایک تکلیف ہو رہی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تو سب سے بڑے جو سوالات ہیں نا وہ مجھے پاکستان کی سوسائٹی سے ہیں. اس معاملے پہ ہم لوگوں کی اتنی لیٹ ویڈیو بنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سب سے پہلے تو اوبیسلی ہمارے پاس فیکٹس نہیں تھے، اور یہ ایک ان کی فیملی کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے دکھ کی کڑی تھی، اور ہم لوگ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے کسی کے دکھ میں اضافہ ہو. تو اس پہ ہم نے تھوڑا ویٹ کیا. لیکن پاکستان ان کے جو سو کالڈ یوٹیوبرز ہیں یا جو میڈیا میں بھی ایون اتنی ڈویژن ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میں اگر بیہیویئر دیکھوں، وہ کیمرے اٹھا کے ان کے گھر کے باہر وہ پھر رہے ہیں، ان سے فیملی سے منسوب چیزیں چلائی جا رہی ہیں کہ جی یہ ان کے بچوں کی ویڈیو ہیں، یہ ان کی مدر کی ویڈیو ہیں. آئی تھنک یہ سوال ہم سب سے بنتا ہے کہ کیا اپنے ویوز اور ریٹنگ کے لیے اتنا حد تک یہ لوگ گر سکتے ہیں کہ وہ یہ بھی اس واقعے کی میگنیچیوڈ کا بھی اندازہ نہیں کر رہے. تو یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر میں پاکستان کے سیاسی فرنٹ کی بات کروں تو سب سے پہلے جو ایک بڑی کنڈیمیبل چیز تھی، جو مریم نواز کی ایک ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے وہ شاید کچھ سبق سکھانے کی بات کی تھی، اس سے سبق سیکھنا چاہیے. وہ آئی تھنک اس کے بارے میں کچھ ڈیسنٹ الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو میں ویڈیو میں کہہ سکوں. ایک بہت ہی شرمناک حرکت تھی. کیا یہ ٹائم تھا جب ان کو یہ چیز کرنی چاہیے تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگر ہم سیاسی فرنٹ کے اوپر ہی رہیں تو عمران خان صاحب نے اس ساری چیز کے بعد اپنے دھرنے کا جو اعلان ہے وہ کر دیا، جبکہ پہلے انہوں نے اس چیز کا اعلان آئی تھنک اس فرائیڈے کو ڈیٹ کا اعلان کرنا تھا. لیکن اس اپڈیٹ کے بعد شاید انہوں نے پبلک سینٹیمنٹ کو اپنے فائدے میں کرنے کے لیے اس چیز کا پہلے اعلان کر دیا. تو کیا یہ ٹائم تھا کہ آپ اپنی پولیٹیکل ایک موومنٹ کے لیے اس چیز کو یوز کریں، عوام کے جذبات کو؟ میرا خیال میں تو ایک بہت بڑا سوال ہے. اور آخر میں سب سے بڑا سوال جو ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے. تو کیا یہ پریس کانفرنس جو ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے وہ کیا ایک آدھ دن لیٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ارشد شریف کے جنازے والے دن ہی وہ پریس کانفرنس کرنا ضروری تھا؟ ایسی کیا امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اندر؟ اور پاکستان کی جرنلسٹک کمیونٹی کا بھی جو ڈیوائڈ ہمیں نظر آیا ہے کہ وہاں پر بھی جو کچھ ان کے اپوزٹ گروپ کے لوگ ہیں وہ ان کے جنازے میں شرکت کی بجائے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو میرا خیال میں اس ساری سچویشن کے اندر ہم سب کو ایک دوسرے سے اور اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، کیونکہ جوابات تو ضروری ہیں لیکن اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو ہم لوگ سچائی تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. اینڈ جو کسی نے کہا ہے کہ دیر از نتھنگ لائک ایبسلیوٹ ٹروتھ، گرے ایریاز ہوتے ہیں، انٹرپریٹیشن کا ڈفرینس ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم لوگ سوال کرنا نہ چھوڑیں. آخر میں ہم لوگ بس ارشد شریف کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لیے آگے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے اچھے کرے گے ان فیوچر ہمیں اس طرح کے واقعات نہ دیکھنے پڑیں. اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.